اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ جز نمبر 3 سورہ آل عمران آیت نمبر 61۔ فمن حاج فیہ، تو جو کوئی جھگڑا کرے آپ سے، فیہ اس میں، من بعدی اس کے بعد، ما جو جاءک آ گیا آپ کے پاس، من العلم علم میں سے، فقل تو کہہ دیجئے، تعالوا آؤ، ندعو ہم بلاتے ہیں، ابناءنا اپنے بیٹوں کو، وابناءکم اور تمہارے بیٹوں کو، ونساءنا اور اپنی عورتوں کو، ونساءکم اور تمہاری عورتوں کو، وانفسنا اور ہم خود، وانفسکم اور تم خود، ثم پھر، نبتہل ہم گڑ گڑا کر دعا کریں، فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین تو لعنت اللہ کی جھوٹوں پر۔ پھر تو دیکھیے کہ یہ جو آیت نمبر ہے 61، فمن حاجا، تو اس میں کہا یہ جا رہا ہے رسول صلی اللہ فمن حاجا کا، یعنی کہ جو کوئی جھگڑا کرے آپ سے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ پھر جو کوئی بھی آپ سے حجت کرے، جھگڑا کرے، فمن کس کے بارے میں بات ہوئی؟ یہ جو کوئی کون تھے؟ وفد نجران۔ نجران ایک جگہ کا نام ہے جہاں سے ایک وفد، ایک ڈیلیگیشن آیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ جیسا کہ میں آپ کو کل والی آیات میں بتا چکی ہوں کہ جب مکہ فتح ہو گیا تو لوگ گروہ در گروہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے لگے، دین کے بارے میں معلومات بھی لے رہے تھے، دین قبول بھی کر رہے تھے اور آپ کے مددگار بھی بن رہے تھے۔ اسی طریقے سے نجران سے ایک ڈیلیگیشن آیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ٹھیک ہے؟ اس کے بارے میں آیت نمبر 60 تک ہم نے، کل والی آیات تک ہم نے تفصیل کر لی تھی۔ اس سے آگے اگلی 61 میں اللہ فرما رہے ہیں، یعنی کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی جھگڑا کرے، حجت کرے، بحث کرے، تکرار کرے، ٹھیک ہے، اور یہ جو کہا گیا نا فمن، اس کا مطلب ہے وہ لوگ کون سے؟ نجران کا جو وفد آیا تھا، اردو میں کہتے ہیں وفد، انگلش میں کہتے ہیں ڈیلیگیشن، جو بہت سارے لوگ مل کر آتے ہیں کوئی ایک ہی بات کرنے کے لیے۔ تو یہ جو جھگڑا کریں اگر آپ سے، فی ہی اس میں، کس معاملے میں؟ کس معاملے میں؟ عیسیٰ علیہ السلام کی حقیقت کے معاملے میں۔ اگر اس معاملے میں کوئی آپ سے جھگڑا کرے، من بعدی اس کے بعد، جو آپ کے پاس علم حقیقی، یعنی وحی کے ذریعے آپ کو حقیقی علم بتا دیا، اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب کچھ بتا دیا تھا نا، کہ کیسے مریم جا کے ہیکل میں بیٹھی، کیسے اللہ نے ان کے پاس فرشتہ بھیجا، کیسے اللہ نے ان کو بیٹا دیا، یہ تھا حقیقی علم۔ تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے پیچھے ساری تفصیل بتا دی، تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے بعد جب آپ کے پاس حقیقی علم آ گیا ہے اور پھر بھی کوئی آپ کے ساتھ جھگڑا کرے، تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ تو پھر اللہ نے کہا فقل سوری، تو کہہ دیجئے۔ فقل کا مطلب ہے کہہ دیجئے، یعنی بڑا زور دے کر کہا کہ آپ، ہمارے نبی کو اللہ پاک نے فرمایا کہ آپ پھر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ کہہ دیجئے۔ اب غور کیجئے گا کیا کہا، تعالو آؤ، ہم بلاتے ہیں اپنے بیٹوں کو، ابناءنا کہتے ہیں نا، اپنے بیٹوں کو، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ حقیقی علم آپ کے پاس آ گیا، اس کے بعد بھی اگر یہ لوگ آپ کی بات کو نہیں مان رہے، عیسیٰ کی حقیقت کیا ہے، وہ بن اللہ کے حکم سے کن، کلمہ کن سے پیدا ہونے والے ہیں، کوئی اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، اگر وہ آپ کی بات کو نہیں مانتے تو پھر آپ کیا کریں؟ جھٹلا رہے ہیں اگر وہ اب بھی، تو آپ کیا کریں کہ آپ ان سے کہیں آؤ ہم بلاتے ہیں اپنے بیٹوں کو اور تمہارے بیٹوں کو اور اپنی عورتوں کو اور تمہاری عورتوں کو اور ہم خود اور تم خود، اور پھر ہم خوب عاجزی کے ساتھ، شدت سے، نبتہل ہم گڑ گڑا کر دعا کریں گے۔ کیا دعا کریں گے؟ فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، یہ دعا کریں گے کہ جو بھی جھوٹا ہے، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو، یعنی جو اختلافی جو بھی یہ جو معاملہ ہے دلائل سے، اختلاف دلائل سے ختم نہ ہو، وہ اپنی دلیلیں دے رہے تھے، اور وہ کیا دلیلیں دے رہے تھے؟ وہ کہہ رہے تھے نا کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں کیونکہ وہ مردوں کو زندہ کر لیتے تھے، یہ وہ، لیکن
نہ اللہ نے تو بتا دیا نا کہ بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے اذن سے کر رہے تھے. تو جو اختلاف تھے وہ دلائل سے اگر ختم نہ ہو تو اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اس کے لیے پھر اللہ سے دعا کرنی چاہیے اور اللہ ہی سے مدد لینی چاہیے. یہ اللہ نے نبی کو طریقہ بتایا کہ اگر یہ نہیں مانتے تو پھر آپ ان سے کہیں آ جائیں آپ بھی اپنے عورتوں بچوں بیٹوں کو سب کو لے کے، اور ہم بھی آ جاتے ہیں، اور پھر ہم دعا مانگیں گے کہ یہ جو مسئلہ ہے اللہ اس مسئلے میں جو بھی جھوٹا ہے پھر اسی پر اللہ کی لعنت ہو. یہ بتایا اللہ نے. تو جو جھوٹا اس پر لعنت ہو. لیکن یہاں پر ایک بات میں آپ کو یہ بھی بتا دوں جو میں نے اپنے استادوں سے سنی ہے کہ ہر چھوٹی بڑی بات پر یہ اصول نہیں چلے گا کہ چھوٹی سی بھی کوئی بات ہو، چھوٹا سا بھی کوئی موقع ہو، گھر میں دو باتیں ہو جائیں تو پتہ چلا بندے کھڑے ہو جائیں، چلو جی آؤ دعا مانگتے ہیں کہ جھوٹے کے اوپر اللہ کی لعنت ہو. کیونکہ اللہ ہمارے ہر موقع پہ ایسا نہیں کرنا چاہیے. کیونکہ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک مرتبہ یہ موقع ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات جب اللہ نے ان سے کہا کہ پھر فقل، تو پھر ان لوگوں سے کہہ دیجئے، تو اللہ کے حکم سے ایک ہی دفعہ یہ ایک دفعہ نبی کریم نے کیا، یہ ہر دفعہ نہیں کیا کہ جو بھی چھوٹی سی بات ہو تو اس پر کسی کو بھی کھڑا کر لیں کہ آؤ ذرا مل کے ہم بد دعا کریں. تو آج کل لوگوں نے اس بات کو کھیل بنا لیا ہے، ہر چھوٹی چھوٹی سی بات پر کہتے ہیں لعنت ہے جھوٹوں کے اوپر، اللہ کی لعنت ہے اللہ کی جھوٹوں کے اوپر. تو یہ بات ہر بات کے اوپر نہیں کرنی چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ لعنت کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر اگلا بندہ جس کو کہ آپ لعن تان کر رہے ہو، لعنت بھیج رہے ہو، اگر وہ اس کا مستحق نہیں ہے تو یہ لعنت پھر اس بندے کی طرف لوٹ آتی ہے جس نے کی ہوتی ہے خود. اور ضروری تو نہیں ہے نا کہ ہر چھوٹی چھوٹی بات میں، کیا پتا کہ اگلا بندہ اس سے جھوٹا ہے یا نہیں ہے، کسی بات میں آپ کو کنفرم ہی نہیں ہے اور آپ یہ بات کر ڈالو کہ اللہ کی لعنت اللہ کی لعنت، تو پھر لعنت کرنے والے کی طرف لعنت لوٹ کر آتی ہے کسی بھی موقع پر، کسی بھی جگہ پر، کسی بھی بندے پر. جب اگلا بندہ سچ مچ لعنت کا مستحق نہ ہو تو لعنت لوٹ جاتی ہے کس کی طرف؟ اس بندے کی طرف یہ دعا لوٹ جاتی ہے کہ پھر جس نے یہ مانگی ہوتی ہے، پھر جا کے اللہ کی لعنت اس پہ پڑتی ہے. تو بہت اس میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حق کا پیغام دیا اور یہ لوگ نہیں مانے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ چیلنج کیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر تھے اور آپ کا اس بات کو واضح کرنا ضروری تھا. آپ دیکھیے وہ اللہ کا پیغام دے رہے تھے، وہ کس طرح چپ بیٹھے رہتے؟ ان کے تو چپ رہنے کی بات نہیں تھی نا، ان کو تو ہر صورت اس معاملے کو کلیئر کرنا تھا. یہ تو معاملہ بہت نازک تھا کیونکہ وہ پیغمبر تھے اور یہ کہہ رہے تھے کچھ اور، تو پھر اس بات کو واضح کرنا ضروری تھا. لہٰذا اتنے اہم موقع پر انہوں نے یہ چیلنج کیا کہ آؤ ہم اور تم مل کر اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس حق کو واضح کر دے. اور پھر ہوا کیا؟ تو جو وفد آیا تھا نجران سے، انہوں نے کہا ہمیں تھوڑا سا ٹائم دے دیں. وہ اسی ٹائم راضی نہیں ہوئے، انہوں نے کہا آپ ہمیں تھوڑا سا ٹائم دے دیں کہ ہم آپس میں مشورہ کر لیتے ہیں اور مشورہ کرنے کے بعد ہم آپ کو جواب دیں گے کہ ہمیں یہ سب کرنا ہے یا نہیں کرنا. روایات میں آتا ہے کہ اگلی صبح جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے، آپ کے ساتھ کون تھا؟ حضرت فاطمہ، حضرت علی، حضرت حسن، حضرت حسین آپ کے ساتھ تھے، جا رہے تھے، نکل پڑے. جیسے ہی باہر نکلے اب نجرانی جو تھے عیسائی دیکھ کر مرعوب ہو گئے. انہوں نے دیکھا تو ان کے ایک عیسائی عالم نے کہا، جب انہوں نے دیکھا نا کہ نبی کریم تو تشریف لا رہے ہیں اپنی بیٹی داماد بچے نواسے لے کر، تو انہوں نے وہ تو مرعوب ہو گئے ایک دم. انہوں نے کہا کہ ان کا ایک عالم تھا، عیسائی عالم تھا، اس نے کہا تم جانتے ہو اللہ نے بنی اسماعیل جو تھا، بنی اسماعیل یعنی اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں پیغمبر بھیجنے کا وعدہ کیا ہے اور کوئی بعید نہیں کہ یہ وہی پیغمبر ہو. یعنی ہو سکتا ہے، ان کے عیسائی عالم نے کہا کہ یہ تو ہمیں پتا ہے نا کہ اللہ نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسماعیل کی اولاد سے پیغمبر بھیجیں گے، تو ہو سکتا ہے کہ یہ وہی پیغمبر ہو. اور اگر پیغمبر کے ساتھ ایسا معاملہ جس کو مبالغہ کہتے ہیں، یہ نا جو جھوٹے یعنی دونوں پارٹیاں مل کر قسم کھائیں گی کہ اللہ جو حق پر ہے تو اس کو حق کو واضح کر اور جو جھوٹا اس پر اپنی لعنت بھیج، اس کو یہ کہلاتا ہے مبالغہ. تو اگر پیغمبر کے ساتھ ایسا کیا یعنی مبالغہ پیغمبر کے ساتھ کیا، تو پھر عیسائی عالم نے اپنے عیسائیوں کے وفد کو بتایا کہ تمہارے چھوٹے بڑے سب ہلاک ہو جائیں گے، یہ یاد رکھنا، اور نسلوں تک اس کا اثر جائے گا. اور کہنے لگا خدا کی قسم
میں ایسے چہروں کو دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ لوگ دعا کریں تو پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ٹل جائیں. لہٰذا کیا کہا, اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم ان سے صلح کر لیتے ہیں اور اپنی بستیوں کی طرف واپس چلے جاتے ہیں. لہٰذا انہوں نے کیا کیا, انہوں نے جزیہ دے کر صلح کر لی. جزیہ کیا ہوتا ہے؟ ٹیکس. لیکن مسلمان نہیں ہوئے. لیکن کچھ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان میں سے کچھ ایسے تھے بھی کہ جنہوں نے حق کو قبول کر لیا. ٹھیک ہے, یہاں تک تو ہماری آیت نمبر 61 کمپلیٹ ہوئی. اب میں 62 پہ جاتی ہوں. ان بے شک ہاذا یہ لہو القصص الحق, البتہ وہ قصے ہیں, یہ وہ قصے ہیں جو حق ہیں, یعنی کہ جو سچے ہیں. وما من, اور یعنی کہ اب یہاں تک میں آپ کو پہلے قصوں کی بات بتاتی چلوں کہ بے شک یہ جو قصے ہیں یہ سچے ہیں. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کون سے قصے؟ حضرت مریم کا قصہ, کیسے پیدا ہوئی, کیسے ہیکل میں آئیں, کیا ہوا کیا نہیں ہوا. حضرت یحییٰ ان کے کفیل بنے, یہ قصہ ہے پورا. یحییٰ کو پھر کیسے ان کی حضرت زکریا کفیل بنے, حضرت یحییٰ کا قصہ آیا, کیسے وہ پیدا ہوئے, حضرت زکریا کا قصہ, یحییٰ کا قصہ, مریم کا قصہ, اور پھر حضرت عیسیٰ کی پیدائش کا قصہ, اور پھر آگے یہ جو مباہلے کی بات ہوئی تھی کہ دونوں نے کہا تھا کہ آؤ مل کر پھر دعا کرتے کہ جو سچ ہے وہ اللہ واضح کرے اور جو جھوٹ ہے اس پہ لعنت ہو. یہ جو قصے ہیں یہ سارے قصے سارے کے سارے جو ہم نے پڑھے ہیں یہ سب سچے ہیں. یہ آیت اس کو ثابت کر رہی ہے. ان ھذا لہو القصص الحق, یہ ہیں قصے سارے سچے. تو خلاصہ اور نتیجہ کیا ہے؟ خلاصہ اور نتیجہ یہ ہے کہ اس کائنات میں اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں, کیونکہ اسی آیت میں اللہ نے آگے فرما دیا وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا اللَّهُ, اور نہیں کوئی الہ برحق سوائے اللہ کے. یعنی وہ تو کہہ رہے تھے نا جو نجران سے وفد آیا تھا کہ اللہ کے جو بیٹے ہیں وہ عیسیٰ ہیں, جبکہ اللہ نے تو عیسیٰ کی پیدائش کا پورا معاملہ بتا دیا, مریم کا پورا بتا دیا, زکریا کا بتا دیا, یحییٰ کا بتا دیا, پھر عیسیٰ کی پیدائش کا بتا دیا, اور ایک ہی جملے میں پوری حقیقت واضح کر دی. ان ھذا لہو القصص الحق, قصے سچے ہیں سارے. تو پھر ان میں سے اپنی مرضی کی بات کرنا یہ تو غلط ہے نا, کہ نہیں بھائی ابھی بھی نہ ماننا. تو پھر اللہ نے کہہ دیا کہ اس کائنات میں اللہ کے سوا کوئی بھی حقیقی معبود نہیں ہے. اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اور آگے کیا ہے؟ وَإِنَّ اللَّهَ, اور بے شک اللہ, لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. ایک تو یہ بات کہہ دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں ہے, کوئی سچا الہ نہیں ہے مگر خود ہی اللہ ہے. اور اللہ کیا ہے؟ بے شک بہت عزت والا, بہت غلبے والا اور بہت حکمت والا ہے. یعنی اللہ کی آگے بتا دیا اتھارٹی والا ہے اللہ تعالیٰ. ہم سب کو اسی کے آگے جھکنے کی ضرورت ہے, ہم سب اسی کے بندے ہیں, ہم سب اسی کے محتاج ہیں. ہمارا اللہ کے سوا اور کوئی نہیں. اللہ ہی اصل عبادت کے لائق ہے, صرف اللہ, اللہ کے ساتھ اور کوئی شریک نہیں. یہاں پر یہ بات واضح ہو گئی کیونکہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہہ رہے تھے. تو کسی بھی عیسائی کے ساتھ اگر ہو جائے کبھی کوئی بات اس موضوع پہ تو یہ آیات اپنے پاس رکھیں, ان آیات کے نمبر اپنے پاس رکھیں کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ نے یہ بات جواب میں کہنی ہے جو اللہ تعالیٰ نے واضح کر دی. اچھا, تفسیر ابن کثیر میں اس پورے واقعے کے بارے میں جو کہ مبالغے کے بارے میں ہے اور وقت کے آنے کے بارے میں ہے, کافی تفصیل سے اس پورے پر ذکر ہوا. اور یہ پوری بات, یہ جو واقعات ہیں یہ سیرت کی کتابوں میں بھی ہیں. ٹھیک ہے, تو سیرت کی کتابوں میں ملے گا. سیرت کی ایک کتاب کا حوالہ دے رہی ہوں. ابن اسحاق اپنی مشہور سیرت کی کتاب میں لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نجران سے, نجران ایک جگہ کا نام ہے, نجران سے ایک وفد آیا, ایک ڈیلیگیشن آیا جو 60 سواروں پر مشتمل تھا. ان میں سے 14 سردار بھی شامل تھے, یعنی 60 لوگ تھے, 60 لوگ تھے, جن میں 14 جو تھے وہ سردار تھے جن کے پاس ان کے اختیارات تھے. سرداروں میں بڑے بڑے نام تھے, عاقب, سید, اویس, زید, قیس, عمر, عبداللہ وغیرہ وغیرہ اور بھی. لیکن 3 بڑے سردار تھے کہ جن کے پاس مکمل اختیارات تھے. ٹھیک ہے, اب یہ دوبارہ سنیں, غور کریں کیسے منظم ڈیلیگیشن وہ لوگ لے کر آئے تھے, کیسا منظم وقت لے کر آئے تھے. 60 لوگ آئے نبی کریم کے پاس, 60 کے اوپر 14 لوگ ان کو کمانڈ کر رہے تھے,
پھر 14 کے اوپر 3 کی کمیٹی تھی، وہ ان کو کمانڈ کر رہی تھی، اور پھر 3 کے اوپر ایک بندہ تھا جو سب سے اوپر تھا. تو آپ یہ ان کی آرگنائز وفد دیکھیں. ان میں سے ایک عاقب تھا جو کہ امیر قوم تھا، اسی سے مشورہ لیا جاتا تھا، اس کی رائے کے بغیر وہ کوئی کام بھی نہیں کرتے تھے. دوسرا رہنما کون تھا؟ سید، جو کہ ان میں سب سے بڑا عالم تھا، اس کے ہاتھ میں ان کے آمد و رفت کے اختیارات تھے. اور تیسرا رہنما کون تھا؟ ابو حارثہ، جو کہ ان کا پوپ تھا، عالم تھا اور ان کا امام تھا اور ان کی تعلیم کا نگران تھا. اور اس کا یہ جو تھا نا تیسرا ابو حارثہ، اس کا تعلق عرب کے خاندان بنی بکر سے تھا، مگر وہ عیسائی ہو گیا، جس کی وجہ سے رومیوں نے اس کی بہت تعظیم کی، بہت قدر و منزلت کی، بہت اس کو مقام بخشا، بہت آؤ بھگت کی، اس کے لیے کلیسے بنائے یعنی چرچز، اور اس کو خوب مال و دولت سے نوازا. کیونکہ وہ اپنے دین سے بہت پختہ تھا نا، اس لیے رومیوں نے ان کے لیے کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی، بلکہ بہت قدر کی، بہت ان کو بہت ان کا مرتبہ بلند کر دیا رومیوں نے، کیونکہ وہ عیسائی مذہب کے اندر بہت پختہ تھا. لیکن یہ جو شخص تھا جو ابھی جس کا میں ذکر کر رہی ہوں، ابو حارثہ، یہ شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتا تھا، ان کے اوصاف کو پہچانتا تھا، کیونکہ اس نے اپنی سابقہ کتابوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پڑھ رکھا تھا، اور اسے ان کی نشانیاں اوصاف سب کچھ پتا تھے. لیکن جہالت کی وجہ سے وہ نصرانیت یعنی عیسائیت سے ہی وابستہ رہا. یا پھر دوسرے لفظوں میں یوں کہنا چاہیے کہ جو دوسری وجہ سمجھ میں آتی ہے، وہ دوسری وجہ یہی سمجھ میں آتی ہے کہ عیسائی لوگ اس کی بہت زیادہ قدر کرتے تھے، اس کی بہت زیادہ عزت کرتے تھے، اور آپ کو پتہ ہے نا کہ عیسائیوں کے ہاں اس کو بہت بڑا اونچا مرتبہ حاصل تھا. اس کی وجہ سے وہ مسلمان نہیں ہوا کہ اگر میں مسلمان ہوتا ہوں تو یہ تو سارے کے سارے مجھے چھوڑ دیں گے، یہ ساری جو قدر و منزلت ہے، یہ جاہو جلال ہے میرا، اور یہ جو مجھے اتنا انہوں نے چڑھا رکھا ہے، یہ تو پھر اتار دیں گے نیچے، یہ کہیں گے بھائی بندہ تو مسلمان ہو گیا. تو اس بارے میں اسی طرح سے مطلب آتا ہے، مطلب آپ دیکھیے نا کہ قرآن میں بھی آئی ہے نا اس طرح کی ایک آیت، کے پیچھے آیات میں ہم نے پڑھا بھی تھا کہ جو لوگ ہیں نا لوگ اس طرح کے بھی کہ دنیا کے فائدوں کی خاطر اور تھوڑی سی قیمت کی خاطر آیات کو بیچتے ہیں. تو وہ کون لوگوں کے بارے میں ذکر آیا؟ اسی طرح کے لوگوں کے بارے میں ذکر آیا کہ دنیا کے فائدوں کی خاطر قرآن کی حقیقت کو چھپاتے ہیں، آیات کو چھپاتے ہیں، جبکہ ان کو آیات کا اصل علم ہوتا ہے. آیات کیا ہے؟ نشانیاں، اللہ کی نشانیاں. وہ جانتے ہوتے ہیں حقیقت اپنے رب کی، لیکن وہ چھپاتے ہیں. جیسا کہ اس شخص کی مثال یہاں پر واضح ہے. یہ میں آپ کو اضافی علم دے رہی ہوں کہ ابو حارثہ کی مثال ان لوگوں سے ملتی ہے کہ اس نے قدر و منزلت جو اس کو رومیوں نے دے رکھی تھی، اس کی وجہ سے وہ پھر مسلمان نہیں ہوا. حقیقت اس طرح کے لوگ جانتے ہوتے ہیں کہ اصلی رب کیا ہے اور اصلی دین کیا ہے، لیکن کہیں میرے رتبوں میں کمی نہ آ جائے، کہیں میرے آگے پیچھے جو لوگ اتنا پھرتے ہیں اور تو پھر یہ نہ بند کر دیں. آج بھی دیکھ لیں آپ اس زمانے میں بھی تو ایسے لوگ پھر اصلی علم کو ظاہر نہیں کرتے، اپنے ساتھ بندوں کو جوڑ کے رکھتے ہیں. ہونا کیا چاہیے؟ خود بھی رب سے جڑو اور بندوں کو بھی رب سے جوڑو. یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے آپ سے جوڑ کے بیٹھ جاؤ کہ میں بہت کوئی کام کی چیز ہوں. ابن اسحاق لکھتے ہیں کہ مجھ سے آگے چلتی ہوں، ٹھیک ہے آگے سنیے کہ ابن اسحاق لکھتے، میں آپ کو اس میں سے بتا رہی تھی نا کہ ابن اسحاق نے جو کچھ نجران کے وقت کے بارے میں لکھا، اسی وقت کی میں نے آپ کو ڈیٹیل بتائی کہ ان کا ایک یہ جو ابو حارثہ تھا، پھر ایک ان کا آمد و رفت کا سربراہ تھا، ایک ان کا عاقب تھا جس کے مشورے کے بغیر وہ کچھ بھی نہیں کرتے تھے. اچھا تو یہ تو میں نے ان کے بارے میں آپ کو ایک اضافی بات بتائی کہ یہ جانتے تھے نبی کے بارے میں سب کچھ، لیکن انہوں نے دین قبول نہیں کیا تھا، اس لیے کہ ان کے وہاں پہ آؤ بھگت بہت تھی ان کی. ٹھیک ہے. اچھا ابن اسحاق لکھتے ہیں کہ مجھ سے محمد بن جعفر بن زبیر نے بیان کیا کہ یہ لوگ، کون لوگ؟ یہ جو وفد تھے، یہ جو 60 لوگ آئے تھے، یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مدینہ میں مسجد نبوی میں اس وقت آئے جب آپ نے عصر کی نماز ادا کی تھی. تو یہ لوگ جب اندر داخل ہوئے تو انہوں نے اپنے علماء کا لباس پہن رکھا تھا، خاص لباس. کون سا؟ جبہ اور چادروں پر مشتمل ان کا لباس تھا، اور یہ بے انتہا خوبصورت لوگ تھے، سبھی کے سبھی، سارے کے سارے بڑے خوبصورت حسین لوگ. صحابہ کرام بیان کرتے تھے اکثر جب کبھی بات ہوتی تھی نا، کیونکہ صحابہ کرام وہاں مسجد میں موجود تھے، ان کے سامنے یہ وقت آیا تھا، تو صحابہ کرام بیان کیا کرتے تھے کہ ہم نے ان لوگوں کے بعد ایسا کوئی وقت دوبارہ نہیں دیکھا، یعنی سب سے زیادہ باروب اور خوبصورت
اور آرگنائز جو تھا وفد تھا یہ بہت زیادہ. جب یہ لوگ آئے نماز وہاں نبی کریم کے پاس, تو ان کی نماز کا وقت ہو گیا, لہٰذا انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں ہی نماز شروع کر دی. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا کہ پڑھنے دو, نماز پڑھنے دو, ان کو ڈسٹرب نہ کرو. دیکھو میرے نبی کی شان, نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقت کے نبی پیغمبر بیٹھے ہیں, اور ان کے سامنے یہ لوگ مسجد میں اپنی نماز کدھر پڑھ رہے ہیں؟ مشرق کی طرف منہ کر کے, اپنے قبلے کی طرف. اور جبکہ وہ اس وقت مکہ فتح کر چکے تھے, بڑی طاقت تھی ان کے پاس, اور وہ اس وقت مدینے موجود تھے, کتنے جان نثار ان کے ساتھ تھے. تو کیا وہ ان 60 لوگوں پہ قابو نہیں پا سکتے تھے؟ ان کو سختی نہیں کر سکتے تھے؟ کر سکتے تھے, لیکن انہوں نے دین کو ہمیشہ نرمی سے پھیلایا. انہوں نے کہا پڑھنے دو جدھر, ابھی تو بات شروع نہیں ہوئی نا, پہلے سے کیسے سختی کر دیں. چنانچہ ان لوگوں نے کیا کیا, مشرق یعنی اپنے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے سرداروں نے پھر, جو ان میں اہم تھے, انہوں نے بات کی. یہ نصرانی بادشاہ جو اس وقت کا بادشاہ تھا نا, اس کے دین پر تھے, اور باہمی اختلاف کے باوجود کہتے کہ حضرت عیسیٰ جو ہیں وہ اللہ ہیں. دیکھیں ذرا باتیں سنیں ان کی, کہتے ہیں حضرت عیسیٰ اللہ ہے, یا پھر کہتے تھے, دوسری بات کیا کہتے تھے, یا پھر اللہ کے بیٹے ہیں, یا کہتے کہ تینوں میں سے تیسرے ہیں. یعنی اللہ کی ان کی باتیں قطع نظر, اللہ کی ذات تو بہت بلند ہے, بہت بلند و بالا ہے, عرفہ و اعلیٰ ہے. تو عیسائی حضرات کے ساتھ کبھی بھی اگر دلیل دینے کی ضرورت پیش آ جائے نا, تو عیسائی حضرات تو یہ کہتے ہیں نا کہ عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے. تو حالانکہ کیونکہ انہوں نے بھی یہی بات کی نا, یہ جو وفد آیا کہ وہ تو مردوں کو زندہ کرتے تھے, حالانکہ اللہ نے صاف طور پہ قرآن میں بتا دیا کہ وہ بِإِذْنِ اللہ کرتے تھے. تو ہم نے کیا سیکھا, کہ ہم نے بھی یہ سیکھا کہ پھر اگر کبھی ایسی کوئی بات ہو جائے تو ہم نے اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے یہ ضرور بتانا ہے کہ ہاں عیسیٰ مردوں کو زندہ کرتے تھے, ہاں وہ بیماروں پر, کوڑوں پر بھی, مرض والوں کو ٹھیک کرتے تھے, بالکل کرتے تھے. وہ کلمہ کن سے پیدا ہوئے, لیکن بِإِذْنِ اللہ, سبھی کچھ اللہ کے اذن سے ہوتا تھا. ٹھیک ہے, یہاں پر ہماری, اور اللہ ہی لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ, البتہ بہت زبردست اور خوب حکمت والا ہے. یعنی اللہ کے ہر کام میں, کیونکہ اللہ بہت زبردست ہے, غلبے والا ہے, وہ جو چاہے کر سکتا ہے نا, اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے, اور اس کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے کلام میں لکھا ہے, جو کہ سچا کلام ہے. آیت نمبر 63 پر آتی ہوں, جو ہماری آج کی لاسٹ آیت ہے, اور اس ساری گفتگو کو اس آیت میں سمیٹ لیا گیا. فَإِن تَوَلَّوْا, پھر اگر تولوا وہ منہ پھیر جائیں, فَإِنَّ اللَّهَ, تو بے شک اللہ, علیم خوب جاننے والا ہے, بالمفسدین, فساد کرنے والوں کو. تو آپ یہ دیکھیے کہ اس میں کہ پھر اگر وہ منہ پھیر جائیں, یعنی آپ نے دین کی دعوت دے دی, ہمارے نبی کو اللہ نے کیا کہا تھا, فَقُلْ تَعَالَوْا, یہاں سے بات شروع ہو جاتی نا, کہ آپ ان سے کہیں کہ بلاؤ اپنے بیٹوں کو, بلاؤ اپنی بیٹیوں کو, عورتوں کو, تم خود بھی آؤ, ہم دعا کرتے ہیں مل کر کہ جو حق ہے اللہ اس کو واضح کرے, اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو. اور پھر یہ کہ البتہ یہ کس سے اللہ نے, اور یہ بتایا کہ پھر بتاؤ ان کو کہ یہ ساری باتیں سچی ہیں, مگر حقیقت کیا ہے, حقیقت ہیں, مگر یہ بھی سب سے بڑی حقیقت ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں, اس کی خدائی میں کوئی شریک نہیں, اور وہی سب سے زیادہ بہترین, زبردست اور حکمت والا ہے. یہ پیغام دیں, لیکن اگر پھر بھی وہ منہ موڑ جائیں, منہ موڑنے کا کیا مطلب ہے, کہ وہ پھر بھی اگر اسلام کو, دین کو, سچائی کو, حق کو قبول نہ کریں, تو فَإِنَّ اللَّهَ, بے شک اللہ, علیم بالمفسدین, خوب جاننے والا ہے فساد کرنے والوں کو. تو آپ یہاں سے دو باتیں سمجھ میں آتی ہیں, کہ اللہ پھر خوب جانتا ہے نا فساد کرنے والوں کو, کہ ان کے دل میں کیا ہے. ایک, اور دوسری بات یہ کہ جب دین کا, حق کا پیغام دیا جاتا ہے, اور کوئی سننے کے بعد بھی منہ پھیر لیتا ہے, تو وہ پھر دین سے پھرنا کیا ہے, فساد کو جنم دیتا ہے. یہ بہت قیمتی بات ہے, لکھ لیجئے گا اپنے پاس, اور اس پہ غور کیجئے گا کہ جب دین کی دعوت دی جائے اور کوئی اسے قبول نہ کرے, تو پھر یہ فساد کو جنم دیتا ہے. یہ میں نہیں کہہ رہی, اللہ نے کہا بالمفسدین, فساد کرنے والوں کو. یہاں پر اللہ نے فساد کا لفظ کیوں استعمال کیا, اس کی وجہ یہ سمجھ میں آتی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے پورا بتایا, کہ آپ نے پوری حقیقت کھول کے بتائی, کیسے عیسیٰ کی کہانی, زکریا کی, یحییٰ کی, مریم کی, پھر یہ طریقہ بتایا کہ آپ ان کے سامنے حق اور سچ کی محفل لگا کے ان سے کہیں آؤ پھر دعا کرتے ہیں. یہ ساری باتیں کرنے کے بعد بھی اگر یہ حق کو نہیں مانتے,
تو پھر یہ فساد کرنے والے ہیں. یعنی کہ سمپل ورڈز میں اور آپ اگر اس بات کو سمجھیں تو ہم اس نتیجے پہ کھڑے ہوتے ہیں کہ کوئی ہماری منتیں کرے, اللہ کے دین کی طرف بلائے, اور پھر بھی ہم جانتے بوجھتے سنتے سناتے کانوں سانوں میں مار کے بات کو نہ سنیں اور اللہ کا حکم نہ مانے, تو یہ کس کے مترادف ہے؟ فساد کرنے کے. اور اللہ نے کیا کہہ دیا؟ خوب جانتا ہے اللہ فساد کرنے والوں کو. پھر وہ ادھر چھپنے کی جگہ کوئی نہیں ہے زمین کے اوپر اور آسمان کے نیچے, وہ ساری جگہوں کو جانتا ہے کہ فساد کرنے والے کدھر ہیں. اور فساد کرنے والوں کی تعریف کیا بتائی گئی ہے؟ جو جانتے بوجھتے بار بار پیغام دیا جائے اور پیغام نہ لیں پھر بھی فَإِن تَوَلَّوْا منہ پھیر دیں, منہ موڑ دیں, اعراض برتیں, اگنور کر دیں, بلایا جاتا رہے, بتایا جاتا رہے, سمجھایا جاتا رہے, جیسا کہ وفد نجران نے کیا تھا. اگر آپ اور میں چاہتے ہیں کہ دنیا میں امن ہو, محلوں میں امن ہو, خاندانوں میں امن ہو, گھروں میں امن ہو, ہماری زندگی میں امن ہو, تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سبق کی بات ہے, یہ لیسن ہے, اس میں حق کو قبول کر لینا چاہیے, کیونکہ حق کو قبول کر لینا, جان لینا ہی سب, اسی میں ہماری سب کی بھلائی ہے, اسی میں ہماری بہتری ہے. کیونکہ حق کو جان بوجھ کر قبول نہ کرنا, اس سے دور بھاگنا فساد کی جڑ ہے. جیسا کہ ان لوگوں نے کیا تھا, نجران والوں نے, کہ انہوں نے اللہ کے نبی نے ان کے ساتھ جو علماء آئے تھے وہ بھی جانتے تھے نبی کو, اور ساری چیزیں جان کر کھول کر اللہ نے سب بتا دیا. اور آخر میں پھر یہ کہ یہ معاملہ کرو کہ آؤ پھر جمع ہو جاؤ سب, اگر آپ سچے ہو یا میں سچے ہوں, جو بھی سچا ہے پھر اللہ اس کی مدد کرے, اور جو جھوٹا اس پر لعنت ہو. یہاں تک جب معاملہ آ جائے, یعنی بار بار بتانے پر, بار بار بلانے پر, بار بار سمجھانے پر بھی اگر اللہ کی طرف سے منہ موڑتے ہیں لوگ, فَإِن تَوَلَّوْا منہ پھیرتے ہیں لوگ, تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ پھر کون ہے؟ وہ فساد کرنے والے ہیں, اور میں ان کو خوب جانتا ہوں. تو فساد کی جڑ کہاں سے پتہ چلی ہمیں؟ کہ جب حق کی بات, ہدایت کی بات کوئی قبول نہ کرے تو وہ جان لے کہ وہ فساد کرنے والا ہے. اب ہمارے لیے بہت لمحہ فکریہ ہے کہ ہم نے یہ آیات ہمیں صرف کہانی کے لیے نہیں بتائی گئی کہ ہاں جی ہم نے نجران والوں کی کہانی سن لی. نہیں, ہمارے سیکھنے کی بات یہ ہے کہ جب اللہ نے ہم پر بھی حق واضح کر دیا ہے, ہمیں بھی ہدایت کی طرف بلایا ہے, تو پھر خلاصہ کیا ہے؟ خلاصہ پھر یہی ہے نا کہ جب بھی حق ملے حق کو اپنا لینا چاہیے, اسی میں ہماری بھلائی ہے. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر.